آپ کو اگر آپ ہی سے پوچھ لے کہ جناب صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا میلاد شریف منایا ہے، تو اب آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یعنی آپ کیوں مناتے ہیں جب سر؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف پر روزہ رکھتے تھے، تو آپ کی خدمت میں اس کا سبب دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، تو فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی، یعنی میری برتھ ہوئی، اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر پیر کو روزہ رکھنے کی وجہ یوم ولادت بھی بتایا، تو چلو اس طرح یوم ولادت مناؤ، ہر پیر کو روزہ رکھو۔ نہیں، ہم نہیں رکھ سکتے، تو سال میں ایک بار منا لو چلو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے یوم ولادت ہمارے انداز میں جو چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے، اور یہ جو انداز ہے نا، اس طرح اگر نہیں بھی منایا تو منع کب کیا ہے؟ تو شریعت میں جب کوئی چیز شریعت سے نہ ٹکراتی ہو اور شریعت جس کو منع نہ کرے تو وہ جائز ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ لینتھر کی مسجدیں، سریے، سیمنٹ اور اونچی اونچی مسجدیں کب بنائی تھی، پنکھے کب لٹکائے تھے، اے سی کہاں لگائے تھے مسجدوں میں، مائک پر اذان، یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان سے پہلے درود شریف پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، اس پر تو جھگڑا کرتے لوگ۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو فائنل ہے کہ مائک پر کبھی حضرت بلال حبشی نے اذان نہیں دی، تو اپنے کیوں دیتے اذان؟ تو بہت ساری ایسی ایجادیں ہوئی ہیں اور ایسے معاملات ہیں کہ جو مطلب ہے کہ پہلے نہیں تھے اور اب ہیں، تو شریعت نہیں ٹکراتے، تو جائز ہے۔ اب اس میں بعض اوقات یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ تو عقلی دلیل ہے، تو بھائی جو جس کے اندر عقل ہوتی ہے اسی کو تو عقلی دلیل دی جاتی ہے۔ تو یہ کون سی شریعت ہے کہ عقلی دلیل مت مانو؟ یہ کون سا حکم ہے؟ یہ اس کی دلیل کوئی دے دے، چلو نقلی دلیل دے دیں آپ کہ بھائی وہ عقلی دلیل نہیں ماننی چاہیے۔ قرآن کریم میں عقلی دلیلیں موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں عقلی دلیلیں موجود ہیں۔ اب وہ قرآن و حدیث میں آ گیا، وہ ہمارے نص ہو گیا، یہ دلیل ہو گیا، اب یہ نقلی دلیلیں بن گئی۔ نقلی مانے قرآن و حدیث سے جو نکالا گیا، وہ نقلی دو نقطے والا قاف ہوتا ہے، نقل کیا گیا۔ ہم نقلی دوسرے معنی میں لیتے ہیں، آرٹیفیشل ہے نا، نقلی، یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ تو یہ طرح طرح کی اپنی اپنی لوگ منطقیں جھاڑ رہے ہوتے ہیں، اور سیدھا سیدھا جشن ولادت مناؤ، انشاءاللہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے میلاد شریف منایا کہ نہیں منایا، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی ایک محفل میں تشریف لائے، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں، یعنی یہ محفل سجانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی جو دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، اس پر اس کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی، اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، یعنی تشریف لانے کی نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالی فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ یہ روایت نسائی اور حاکم وغیرہ نے بیان کی ہے۔ تو یوں مطلب صحابہ کرام نے اس انداز میں یہ میلاد بنایا۔ تو میلاد میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے نا، تو وہ ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے، تو یہی تو میلاد ہے الحمدللہ، کہ آمد کی خوشی، آنے کی خوشی منا رہے تھے اور اس پر تذکرہ کر رہے تھے، اور پھر
بشارت کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے تمہارے اس معاملے کی. اللہ اکبر. سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مرحبا منٹھار کی آمد، مرحبا سالار کی آمد، مرحبا مختار کی آمد، مرحبا شاہ ابرار کی آمد، مرحبا آقا ابطار کی آمد. مرحبا